उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश की साख बनु मखरूम से था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हिंद है, जबकि कुनियत उम्मे सलमा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी कुनियत से ही शोहरत पाई। नसबनामा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नसब नामी पदरी ये है। सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अबू मैया सुबेल बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमरू बिन मखरूम। कुछ मौरखीन ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खुज़ैफ़ा बयान किया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सिलसिला नसब काब पर हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से जा मिलता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सिलसिला नसब मादरी यूँ है। सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते आतिका बिनते आमिर बिन रबिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का शुमार मक्का मुकरमा के सहब सरवत लोगों में होता था, और इनकी फयाजी का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि बेशुमार गुरबा इनके दस्तरखान से खाना खाते थे, और वो जब भी सफ़र पर जाते तो अपने साथ जाने वाले लोगों के क़याम ताम का तमाम खर्चा खुद उठाते थे, और इसी वजह से वो ज़ाद रिकाब यानी सवारों का ज़ाद राह के लक़ब से मशहूर थे। और जो भी इनके साथ सफ़र करता वो सफ़री अखराजात से बेनियाज हो जाता। पहला निकाह और क़याम इस्लाम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जवान हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचा ज़ाद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते अब्दुल असद बिन बिलाल से हुआ, और वो तारीख़ में अपनी कुनियत अबू सलमा से मशहूर हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 4 बच्चे सलमा, उमर, रुकैया और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तौलीद हुए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद पर लब्बैक कहा और दीन इस्लाम कबूल किया। हबशा की जानिब हिजरत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबीला बनु मखरूम का शुमार चौंका मक्का मुकरमा के नामवर कबीलों में होता था। लिहाजा इन दोनों के इस्लाम कबूल करने पर इनके कबीला में सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया और इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। या मुशरिकीन के मुज़ाले में इजाफ़ा हो गया कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमानों के एक गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की, और इन गिरोह में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि जब हम हबशा की जानिब हिजरत करके गए तो वहाँ हमारे साथ निहायत ही उम्दा सलूक रवा रखा गया और हम अपनी इबादत में मुकम्मल आज़ाद थे। और जब मुशरिकीन मक्का को इल्म हुआ कि मुसलमान हबशा में निहायत आराम व सुकून से रह रहे हैं और अपनी इबादत में मुकम्मल आज़ाद हैं, तो उन्होंने हबशा के बादशाह नजाशी के पास अपना एक वफ़द भेजा, और इस वफ़द ने नजाशी की खिदमत में तहाइफ भी पेश किए और अपना मौक़िफ़ बयान किया, मगर नजाशी एक समझदार इंसान था और वो मामले की नज़ाकत को समझता था। चुनांचे इसने हमें मुशरिकीन मक्का के इस वफ़द के हवाले करने से इनकार कर दिया। मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ कुछ अरसा हबशा में मुकीम रहीं, और फिर ये दोनों वापस मक्का मुकरमा लौट आए, मगर यहाँ पर उन्हें एक मरतबा फिर अपने कबीले वालों और मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम का निशाना बनना पड़ा, मगर ये जुल्म सितम भी इनके ईमान को मुतज़लज़ल ना कर सका। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हबशा की जानिब हिजरत करने वाले मुहाजिरीन में से चंद लोग वापस मक्का मुकरमा लौट आए, और इस दौरान मक्का मुकरमा में कई लोग मुसलमान हो चुके थे, जबकि यसरब के लोग भी कई लोग मुसलमान हो चुके थे। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी और वो मदीना मुनव्वरा से आने वाले मुसलमानों को भी तंग करने लगे। इस दौरान मदीना मुनव्वरा के 70 नकीब जो सरदार थे, उन्होंने हज के अय्याम में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत की, जिसे बैयत उक़बा कहा जाता है, और उन्होंने वादा किया कि जो भी मदीना मुनव्वरा आएगा हम इसकी भरपूर हमायत करेंगे और अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म भी आन पहुँचा और इस दौरान कुरैश के जुल्म सितम में भी बेपनाह इजाफा हो चुका था। 13 नबवी को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के एक गिरोह को मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया,
اور یہ گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے سفر کے لیے اونٹ تیار کیا اور مجھے اس پر بٹھایا اور میری گود میں ہمارے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بٹھایا، اور پھر ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ پھر میرے قبیلے والوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے ہمارا رستہ روک لیا اور میرے شوہر سے کہنے لگے، ابو سلمہ یہ تمہاری جانب سے زیادتی ہے اور تمہارے ساتھ ہماری بیٹی ہے اور یہ دور دراز کا سفر کیسے طے کرے گی اور ہم تمہیں ہرگز جانے نہ دیں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ پھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلوں والوں کو اس کی خبر ہوئی اور انہوں نے اس پر سخت غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، انہوں نے ہمارے بیٹے ابو سلمہ سے اپنی بیٹی واپس لے لی ہے اور ہم بھی اس کے پاس اپنا بیٹا ہرگز نہ رہنے دیں گے۔ اور پھر وہ آئے اور آ کر مجھ سے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس واقعے نے میرے اور میرے شوہر کے مابین جدائی حائل کر دی اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران اکیلے ہی مدینہ منورہ چلے گئے اور میں روزانہ اپنے قبیلے سے باہر نکلتی اور ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتی اور شام تک وہاں بیٹھ روتی رہتی اور اپنے شوہر اور بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتی تھی۔ پھر ایک دن میرے ایک چچا زاد نے جب میرا یہ حال دیکھا تو اس نے قبیلہ والوں سے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے اور اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا۔ میرے قبیلے والوں نے مجھے مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی اور اس دوران حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ والوں نے میرا بیٹا بھی واپس لوٹا دیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے میرا بیٹا مل گیا تو میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور ارادہ کیا کہ میں اکیلی ہی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوں، اور میرے قبیلے والوں کو میرے اس ارادے کی خبر نہ تھی، مگر اس میں سے کوئی بھی میرے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا۔ پھر جب میں مکہ مکرمہ سے نکلی تو راستے مقام تنعیم پر مجھے بنی عبد الدار کا ایک شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ ملا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے بنت ابی امیہ آپ کہاں جاتی ہو؟ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں مدینہ منورہ جا رہی ہوں اور میرے شوہر مدینہ منورہ میں ہیں۔ اس نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے بتایا میں اکیلی ہوں اور میرا کم سن بیٹا میرے ساتھ ہے۔ اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور کہنے لگا ہماری مردانگی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک عورت تنہا سفر کرے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ ہمارے آگے چلنے لگا اور جب ہم کسی منزل پر پہنچتے تو وہ اونٹ کو بٹھا کر خود دور چلا جاتا اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو وہ آگے بڑھ کر اونٹ سے کجاوا اتار دیتا اور اونٹ کو کسی درخت کے نیچے باندھ کر خود اس درخت کے نیچے لیٹ جاتا۔ پھر جب ہم دوبارہ سفر کا ارادہ کرتے تو وہ اونٹ پر کجاوا رکھتا اور مجھے سوار ہونے کا کہہ کر وہاں سے ہٹ جاتا، یہاں تک کہ جب میں سوار ہو جاتی تو وہ آتا اور اونٹ کو کھڑا کرتا اور آگے بڑھا دیتا، یہاں تک کہ ہم منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں ہم قبیلہ عمرو بن عوف میں پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر اسی قبیلہ میں مقیم ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے خود مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے کلید برادر تھے اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جنہیں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے قباء پہنچی تو لوگ اس کا حال دریافت کرتے تھے، اور جب وہ پوچھتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی صاحبزادی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا نام بتاتی تھی، مگر لوگ یقین نہ کرتے تھے۔ ایک رئیس کی صاحبزادی یوں سفر کی صحبتیں برداشت کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، اور ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامان سفر نہ تھا، اس لیے یہ اندازہ کرنا ان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ پھر جب حج کے ایام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے والد کا نام رکا بھجوایا تو لوگوں کو یقین ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی مخروم سے ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری میں
اولین مارکہ حق و باطل میں شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھا کر داد وصول کی، اور پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں بھی شمولیت اختیار کی اور انتہائی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اس مارکے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر میں بجھا ہوا ایک تیر لگا، جس کے زخم کو بظاہر تو علاج ہو گیا، مگر زہر اندر ہی اندر اثر دکھاتا رہا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کی بنا پر 150 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکر کے ہم رکاب 150 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکر کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ اور اسد بن خلید کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھار رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا قلعہ کما کیا، اور اس مارکہ میں بے شمار مال غنیمت بھی مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ پھر اس مارکے کے کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم پھر تازہ ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد 4 ہجری میں وصال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ میرے اہل و عیال کی عمدہ نگہداشت فرمانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض وصال میں مبتلا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قضائے الہی سے پرواز کر گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا، انسانی روح اس وقت نکالی جاتی ہے جب اس کی دونوں آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور اس میں زائد تکبیریں کہیں۔ نماز جنازہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زائد تکبیریں کہیں یا سہمن ایسا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سہمن نہیں بلکہ یہ تو ہزاروں تکبیروں کے مستحق تھے۔